صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک طبقہ نوجوانوں کا رکھا ہے۔ ہر دور کے اندر نوجوانوں کا طبقہ کچھ ایسے کام کر گیا جن کی وجہ سے اس دور کے لوگوں کو بڑی عزت حاصل ہوئی، بڑی قوت حاصل ہوئی، بڑا غلبہ ان کو حاصل ہوا۔ اس لیے کہ نوجوان اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے اور اپنی عقل اور سوچ کے اور فکر کے اعتبار سے وہ دوسروں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہوتے ہیں ہر لحاظ سے۔ اس لیے بھی ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ بڑے لوگ، بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تجربات کی وجہ سے اور اپنی طویل ترین زندگی کے تجربات اور ان کے پاس علم وغیرہ کی فراوانی کی وجہ سے وہ ان حضرات کی بڑی اچھی طرح سے رہنمائی کر پاتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے حضرات صحابہ میں سے وہ نوجوان طبقہ نظر آتا ہے جن کی عمریں بڑی مختصر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو لیجئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو لیجئے، حضرت زید ابن ثابت کو لیجئے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو لیجئے، اور بہت سے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سبھی صحابہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی کی خدمت میں وقف کیا، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے جب دین کی باتیں سیکھی، دین کا علم حاصل کیا، اس دین کے علم کو حاصل کرنے میں یا تو انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی، اور پھر اس دین کی تعلیمات کو، اس دین کی باتوں کو عام کرنے میں انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی۔ اور اوپر چڑھتے ہیں سابقہ امتوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، اصحاب کہف کا قصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا قصہ بیان کیا ہے کہ جب چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کی حکومت کو للکارا، جو شرک و بت پرستی کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، اس دعوت کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے، توحید کا علم لے کر کے، اللہ کی وحدانیت کا علم لے کر کے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا علم لے کر کے، مصیبتیں ان کے راستے میں بھی آئی، لیکن انہوں نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کیا، ان کے سامنے ایک دور وہ بھی آیا کہ انہیں غار کے اندر چھپنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ کچھ ایسا پیش کیا کہ وہ غار کے اندر کافی سال تک، 300 سے زائد سال تک غار میں رہے۔ پھر وہ جب آئے تو وہ ایسی حکومت آ چکی تھی جو ان کے عقیدے کی حامل تھی، جو اس دین کی حامل تھی جس دین کی حامل یہ نوجوان تھے۔ لیکن اس وقت سے ان نوجوانوں کی بڑی فکر تھی کہ وہ نوجوان گئے کہاں جنہوں نے اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر کے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ عزم و ارادہ اور مصمم عزم کے ساتھ جب نوجوان آگے بڑھتا ہے، جب یہ طے کرتا ہے، تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کے دین کے تعلق سے علم کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کے دین کے تعلق سے اپنے اندر معلومات کو جمع کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کوئی بھی عزم جب نوجوان کر لیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرماتے ہیں۔ نوجوان اگر بگڑ جائے، غلط راستے پہ چلا جائے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر، اس جہنم پر سخت ترین فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت ترین سخت دل والے فرشتے اس پر مقرر ہیں، اس جہنم پر. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی ان کو دی گئی ہوتی ہے اس ڈیوٹی کے اندر وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی کو پوری طریقے سے وہ انجام دینے والے ہوتے ہیں. اس جہنم پر ان فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے جو اپنی ڈیوٹی کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. اللہ فرما رہا ہے جن کی ذمہ داری یہی ہوگی کہ وہ اس جہنم میں آنے والوں کو جلائیں، سزا دیں، تکلیفیں دیں. جہنمی جب پانی بھی طلب کریں گے، جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. آخر میں پریشان ہو کر جہنمی یہ کہے گا کہ اے مالک، جہنم کے داروغہ فرشتے کا نام ہے، اللہ سے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم ختم ہو جائیں، ہم نہ رہیں یہاں پر. اس وقت جو جواب ان کو ملے گا إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہیں ابھی رہنا ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے، اس جہنم میں تم کو رہنا ہے. اس جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہمیں. اس جہنم کو اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانا ہے، اس آگ سے بچانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو اس آگ سے بچانا ہے. کیسے بچایا جائے گا؟ جب اللہ کے دین کے لحاظ سے ان کی تربیت کی جائے گی، ان کی ذہن سازی کی جائے گی. جیسے جیسے دور قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، مختلف قسم کے فتنے اور مختلف فکریں عام ہوتی جا رہی ہیں جو مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر شبہات پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کے تعلق سے شبہات پیدا کرنے والی ہیں، عقیدہ توحید کے تعلق سے ان کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، عقیدہ آخرت کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں. کسی طرح سے ان کے دلوں کے اندر طرح طرح کے شبہات پیدا کر کے ان کو دین سے ہٹانا مقصود ہوتا ہے. ایسے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس دین کو کس طرح سے مضبوطی سے حاصل کرنا ہے، کس طرح سے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری. نوجوان کے سامنے آئیڈیل اور نمونہ وہ لوگ بنتے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے دشمنی مول لی ہے، جنہوں نے اپنے قول و فعل کے ذریعے، اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے، اپنے طرز عمل کے ذریعے ایسا نمونہ نوجوانوں کے سامنے پیش کر رکھا ہے کہ نوجوان اس کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اللہ کے نبی کی صاف ستھری زندگی موجود ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی صاف ستھری زندگی موجود ہے. اگر اس نے اس سرچشمے ہدایت سے اور اس صاف و شفاف چشمے سے اس نے اپنے لیے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی جو اس کے لیے دنیا کے اندر ضروری تھی، اس کی زندگی کے اندر اس کے لیے ضروری تھی، لازمی تھی، اتنی دین کی تعلیم بھی اس نے حاصل نہیں کی، اور وہ پھر یہ آنے والے فتنوں کے سامنے اپنا سپر ڈال دے گا، وہ ہتھیار ڈال دے گا، وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو نمونہ ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر جو نمونہ ہے، وہ ایک ایسا نمونہ ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں. ہمارے نوجوان دوستوں، ہمیں اپنے وقت کو دوسری چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے، لہو لعب کے اندر ضائع کرنے کے بجائے، کھیل کود میں ضائع کرنے کے بجائے، اپنے اوقات کو تفریح کے کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ کی اطاعت و بندگی کے کاموں میں اس کو صرف کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کو اللہ کی اطاعت و بندگی کے کاموں میں صرف کیا جائے گا، وہ وقت ہمارے لیے قیمتی سے قیمتی بنے گا. اس لیے کہ اللہ نے زندگی ہر ایک کے لیے متعین کر دی ہے. اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی نوجوانی سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جوانی کے تعلق سے بھی سوال کرنے والے ہیں کہ تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں گزارا،
کیسے گزارا، کن اوقات میں کن چیزوں میں تم نے اپنی جوانی کو صرف کیا، اپنی قوت و طاقت کو تم نے کہاں کھپا دیا، یہ ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ اس سوال سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس جوان کے متعلق یہ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے جس نے اللہ کی اطاعت و بندگی کے اندر اپنی جوانی کی زندگی گزاری ہوگی، کل محشر کے میدان میں اللہ ان 7 قسم کے خوش قسمت لوگوں میں، اس خوش قسمتوں ان میں ایک خوش قسمت قسم وہ ہوگی جو نوجوانوں کی ہوگی۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ایک وہ نوجوان، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ بزرگوں، بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی اوقات کو اللہ کی اطاعت و بندگی کے کاموں میں گزارنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔